रहीम। اور حکمرانی میں چند چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی، ناحق خون بہا کر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کبھی کوشش مت کرنا حکمرانوں، یہ ظلم ہے، اور بتا چکے ہیں کہ ظلم کے اوپر کبھی بھی حکمرانی قائم نہیں رہ سکتی۔ ظلم پہ کبھی بھی تم سلطنت کو قائم نہیں رہ سکتے، ظلم پہ کبھی بھی تم اپنی حکومت کو دیر تک، جیسے معصوم فرماتے ہیں، امام علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ظلم پہ حکومت دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے بس کبھی کوشش نہ کرنا، کیونکہ یہ چیز اقتدار کو کمزور اور کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جب تم ظلم کرتے جاؤ گے، اپنے اقتدار کو بڑھاتے جاؤ گے، تو پھر تمہارا وہ اقتدار، تمہاری وہ حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ظالم کی ظلم۔ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے پاس سب سے جلدی پہنچنے والی چیز کون سی ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ ظلم۔ جب ظالم کسی مظلوم پہ ظلم کرتا ہے تو سب سے زیادہ مظلوم کی آہ پہنچتی ہے، تو یہ مظلوم کی آہیں اقتدار کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے عہدے داروں کے بارے میں نظر رکھنا۔ تم نے وزیر لگا دیا، مشیر لگا دیا، مگر لگانے کے بعد اس سے غافل ہو گئے کہ میں نے وزیر خارجہ لگایا تھا، میں نے وزیر اطلاعات لگایا تھا، میں نے وزیر خوراک لگایا تھا، میں نے وزیر تعلیم لگایا۔ کبھی ان سے پوچھا کہ علم کا کیا نظام چل رہا ہے، تعلیم کا کیا نظام چل رہا ہے، تعلیم کہاں پہنچی، تعلیم میں کون کون سی چیزیں تم نے ایڈ کی ہیں، کون کون چیزیں ختم کی ہیں، کس کو تم نے اس سبجیکٹ سے نکالا ہے، کس کو اس سبجیکٹ میں ڈالا ہے۔ یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے تمہیں، کیونکہ جس بھی حکمران یا وزیر کے اوپر نگرانی کرنے والا نہیں ہوتا، وہ وزارت کبھی نہیں چل سکتی۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق چلائے گا۔ اب وہ معصوم تو ہے نہیں اپنی مرضی کے مطابق صحیح چلا سکے، بس ہر چیز کا نگران کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے وزراء کے اوپر تمہاری نگرانی ہونی چاہیے۔ وزیر لگانے کے بعد مشیر لگاتے ہو، جس طرح اس کے وزیر کے نیچے، اس طرح وزیر کی بھی نگرانی کرنے والا ہونا چاہیے۔ بس جب آپ نظر رکھو اس پہ، ان کو خوب آزماؤ کہ یہ جس کو وزیر تعلیم میں نے لگا دیا اس قابل تھا یا نہیں۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے۔ عام ایک کانسٹیبل کو جب ہم پولیس والے کسی غریب کو نوکری پہ رکھتے ہیں تو ان سے انٹرویو لیتے ہیں، انہیں ہم کوشش کرتے ہیں 6 مہینے ٹیسٹیں لیتے ہیں، ان سے 6 مہینے بھگواتے ہیں، دوڑاتے ہیں، اس کے بعد جا کے اس کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ کسی کے دروازے پہ چوکیداری کر سکے۔ مگر پوری تعلیم کا نظام ہم اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں جس کی نگرانی نہیں کر رہے ہوتے، جسے پتہ تک نہیں ہوتا۔ مذہبی امور لگا دیتے ہیں، اس کے مذہب کی میم کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، مذہبی امور کو لگا دیتے ہیں، لیکن پھر اس سے اگر آپ سورہ الحمد پوچھو تو وہ بھی نہیں آتی ہے۔ یہ چند ملکوں کی بات کر رہا ہوں میں، ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے اندر تو نعرہ لگتا رہا ہے کہ ریاست مدینہ کی حکومت لائیں گے۔ ریاست مدینہ میں یہ ہے کہ مذہبی امور کو، مذہب کے بارے میں علم بھی نہ ہو۔ خدا را، بس جب تم کوئی وزیر لگاؤ تو اس پہ نظر رکھو، اسے خوب آزماؤ، اسے موقع دو۔ کبھی صرف رعایت اور جانبداری کی وجہ سے اسے وزارت مت دے دینا کہ یہ میرا کزن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے وزیر خارجہ بنا دیتا ہوں، چاہے اسے وہ زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو، چاہے اسے وہ لہجہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، اسے میں وزیر اطلاعات لگا دیتا ہوں، چاہے وہ اس سے نا واقف ہو۔ تو یہ تم نے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی، اس رعیت کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، اور اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی کی تم نے، کہ تم نے اپنی مرضی کا حکمران لگا کے ان کے اوپر مسلط کر دیا اس حکمران، اس وزیر کو، اس ناظم کو، کوئی بھی ہو علاقے کا۔ میں کہتا ہوں چھوٹا سا یونین کونسل کا بھی اگر آپ چیئرمین لگانا چاہتے ہو تو دیکھو اس قابل ہے اس علاقے کے یا نہیں۔ یہ معصوم فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کے لیے ہے کہ تمہارے لیے سب سے بدترین وزیر کون سا ہے، ضرور دیکھنا چاہیے۔ آج ہم وزارت دے دیتے ہیں چند پیسوں کو دیکھ کے، چند روپیوں کو دیکھ کے، چند ٹکے لے کے ہم وزیر بنا دیتے ہیں۔ وہ 5 سال کے لیے خدا جانتا ہے کیا کرتا ہے، لوگوں کو اغوا کرا رہا ہے، لوگوں کو مروا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کے دشمنیاں ہیں وہ 5 سال میں پوری کر رہا ہے، لوگوں سے پیسے بٹور رہا ہے۔ معاف کیجیے گا، معصوم کے فرامین کے تحت میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے لیے بدترین وزیر وہ ہوگا
جو تم سے پہلے بد کرداروں کا وزیر گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہو۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک وزیر کو وزیر خارجہ لگا دیا ایک پارٹی میں، وہ پچھلی پارٹی میں کرپٹ ترین وزیر تھا۔ اب ریاست مدینہ یہ کہتی ہے کہ یہ اس قابل نہیں کہ وہی وزارت اس کو یہاں پہ بھی دی جائے جس وزارت میں اس نے پیچھے کرپشن کی تھی۔ اس طرح امام علی بھی فرماتے ہیں کہ سب سے سمجھدار وہ ہے جو ایک جگہ پہ ایک دفعہ صرف چوٹ کھائے، دوسری دفعہ وہاں پہ چوٹ نہ کھائے۔ بس جو پہلی حکمرانوں کے ساتھ، پہلی تنظیموں، پارٹیوں اور لوگوں کے ساتھ جس نے ناانصافی کی ہو، اپنی وزارت کے ساتھ ناانصافی، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی، وہ بدترین وزیر ہے، اسے آگے وزارت کا حق نہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے تم دو یا نہ دو، لیکن نبی و آل نبی یہی کہتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ اسے دوبارہ وزیر خارجہ بنا دیا جائے، کیونکہ اس نے پہلے خارجہ کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ بس کہنے کی بات یہ ہے کہ بس تم اسے وزیر نہیں بنا سکتے۔ بس جس کا وزیر، یہ میں حکمرانی کے تھوڑے سے معصومین کی نظر میں جو وزیر ہم رکھتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ بس جس کا وزیر اس کے ساتھ خیانت کرتا ہو، میرا وزیر میرے بادشاہ کے ساتھ سچا نہیں، میرا وزیر خارجہ، میرا وزیر داخلہ، میرا وزیر تعلیم اپنے وزیر اعظم کے ساتھ سچا نہیں، اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے اور اس کی تدابیر ناکام ہو جاتی ہیں کہ جس کا وزیر ان کی خیانت کرے۔ کبھی بھی وزیر اعظم اپنا پیغام، اپنی